अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ आज मौजूद नहीं है ज़हीर अहमद, उसकी जगह मेरे साथ मौजूद है आज वसीम अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बात करेंगे हम जो जजिस को लेके एक तनाज़ा शुरू हो चुका हुआ है और उसके अंदर वकला भी जो है वो कूद पड़े हैं कि तमाम वकला एक ही साइड के ऊपर है, इस पर हम बात करेंगे। क्या जजिस सारे एक साइड पे, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा ख़त लिख दिया गया, ख़त किसने किसको खत लिखा है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और महंगाई हुकूमत का दावा है कम हो गई है, इस पे भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या उनका ये दावा दुरुस्त है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी, आपको खुशामदीद। आपसे पहली दफा बात होने लगी है। अच्छा वसीम, ये जो जजिस का मामला शुरू हो चुका हुआ है, जस्टिस याया अफरीदी तो खुल के सामने आ गए और उन्होंने सपोर्ट कर दिया हुकूमत के मौक़िफ़ को कि जी आर्टिकल 200 के तहत ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो वफाक की हाई कोर्ट है, उसमें दूसरे सूबों से भी जज आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, सरहद से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये आ रहे हैं, लेकिन वकला ने इसको एक इशू बना लिया है। उसकी वजह यह है कि वो वकला जो सपोर्टर हैं PTI के, सिर्फ उनको मसला हो रहा है। और उन्होंने हामिद खान ग्रुप हो गया, ये जो रियासत अली हैं इनका ग्रुप हो गया, ये आ गए सामने के जी हम हड़ताल करेंगे। आज हड़ताल भी थी और चूंकि मोहसिन अख्तर कियानी खतूत वाले जो जज, एक तो जजों में खत लिखने का बड़ा रवाज चल पड़ा है। खत वैसे इमरान खान भी लिख रहे हैं, खतों का आजकल सिलसिला चल पड़ा है। ये शुरू जो रवाज शुरू कायम किए थे वैसे ये तो काजी फायजीसा ने, हाँ, लेकिन वो 6 जजों ने लिखा, फिर वो मंसूर अली शाह लिखना शुरू हो गए, अब फिर उन जजों ने खत लिख दिया, लेकिन वो जजिस के हालांकि व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं खत लिखते, पता नहीं क्यों। और खत लिख के भी पहले सहाफियों के पास जाते हैं, जज को बाद में मिलता होगा, पहले कुछ मखसूस सहाफियों को मिल जाता है। अच्छा है, हाँ, मैं तो बतौर सहाफी इस बात का हामी हूँ कि हर डॉक्यूमेंट हमें लीक किया जाए। डॉक्यूमेंट आप लोगों को लीक किया कि जाहिर है खबर भी देनी होती है आपने, बिल्कुल ठीक ठीक, लेकिन इससे जज शासी नहीं हो जाते हैं। अच्छा, जज सियासी पाकिस्तान में होते ही हैं, ये आपको सबको पता ही है। पाकिस्तान में कब सियासत नहीं हुई है? सियासत होती है, जजों में सियासत होती है, जर्नैल भी सियासी, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा रेडी वाला भी सियासी, हर कोई सियासी हो चुका है। खत के मामले पे ऐसा मामला इतना सिंपल नहीं है। असल बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आना है, नए चीफ जस्टिस ने। हाँ जी। मसला इसलिए पड़ा हुआ है कि नए चीफ जस्टिस जो वो 6 जजेस ने जो खत लिखा था, उन्हीं में से कोई जज होगा। उनकी उम्मीद ये थी, वो तैयार हो रहे थे, हाँ, तो जिनकी तैयारियां थी, हुकूमत और रियासत ने ये फैसला किया कि जी इनमें से कोई चीफ जस्टिस शायद ना बने। बात ये हो रही है, सियासत ये वही होता है जो मंसूर अली शाह के साथ हो गया ना, नाते तोते रह गए। बिल्कुल, तो उस वजह से 3 जजेस बाहर से आए, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब आए हैं, वो सीनियर जज भी हैं, सरफराज साहब, उनकी वजह से भी कहा जा रहा है कि शायद उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो ये गेम तो वो है, 3 जजेस लाए गए हैं, तो अब वकला ये नहीं चाहते, वकला चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों में से कोई चीफ जस्टिस बने। वकला का क्या इंटरेस्ट है? देखिए वकला जो अगर पीटीआई के ग्रुप के वकला है ना, जो देखिए वकला आइन की बात करते हैं ना, तो जब पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया है, वो आइन का हिस्सा बन गया, तो वकला आइन पे चलेंगे या अपनी जाती ख्वाहिशात पे चलेंगे? लेकिन इसके शनीला माजी की भी मिसालें हैं कि वकला जो है कई कवानीन के खिलाफ बाहर निकले हैं, उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अभी आप कह सकती हैं हामिद खान ग्रुप ज़ाहिर है PTI का ग्रुप है, हामिद खान ग्रुप को ये है कि जी जजेस, क्योंकि उनको अदलिया से उम्मीदें थी, पहले भी उन्होंने कोशिश की कि अदलिया के जरिए इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाए या कोई अदलिया पॉलिटिक्स में आ जाए। 6 जजेस ने खत लिखवाया। आइन की सुप्रीमेसी के लिए नहीं लिख रहे ना, ये तो कुछ मखसूस जजों को ला के उनके जरिए इमरान को रिलीफ दिलाने के लिए काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भी देखें, अगर ये बात सही तो है, दूसरी तरफ ये है कि अगर उन्हीं को जज बना दिया जाए, उनमें से किसी को जज बना दिया जाए, और क्या हो जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जजेस में से एक जज बन जाते। उसके बाद ये है कि हर फैसला बाद में तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तंग भी थोड़ा सा कर लेती तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता कि चीफ जस्टिस साहब तो यही हैं। और आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है शनीला कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने इस पूरे इक़दाम का बड़ा दिफा किया। उन्होंने कहा कि भाई वफाक की अलामत है, अच्छी बात है कि यहाँ सिंधी बोलने वाले भी जज हों, पश्तो बोलने वाले भी हों, पंजाबी बोलने वाले भी हों। सिर्फ उन्होंने नहीं, जो 5 चीफ जस्टिस हैं, पांचों के पांचों ने किया। आमिर फारूक को कोई इतराज नहीं, आलिया जो भेज रही है पंजाब से उनको इतराज नहीं, बलूचिस्तान वाले, सिंध सरहद किसी चीफ जस्टिस को इतराज नहीं है। इसका मतलब वो सारे आइन के साथ चल रहे हैं, उस कानून के साथ चल रहे हैं। इन 6 जजेस के अलावा आपको किसी और जज की तरफ से आवाज उठती नजर आई? हाँ, मंसूर अली शाह तो बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनका भी हक मारा गया हुआ है, तो उनका बनता भी है बोलना, उनका बनता भी है। वो बेचारे तैयार हाँ। होके बैठे हुए थे, लोगों से मुबारकबादें ले रहे थे और उनको लग रहा था कि मैं मुझे लगता है पूरी जुडिशरी में सबसे ज्यादा दुख का इजहार जो है ना, वो
جو نظر آتا ہے ہاں وہ جسٹس منصور صاحب کا منصور ہے صاحب کا کہ نظر وہ ان کو آتا ہے، وہ ہر جگہ وہ بیچارے قابو بھی نہیں پا پاتے، کئی ریمارکس میں ہر چیز میں آتے ہیں، یہ شکر کرے رونا نہیں شروع کر دیتے ہیں وہ بیٹھ کے جج صاحب کے بارے میں تو ایسی بات نہیں کرتا، جی آپ مجھے عدالت سے ڈر لگتا ہے، بالکل بالکل۔ اچھا ایسے ہی سنا ہم نے صنم کو خط لکھا، ایک خط جو ہے وہ خان صاحب نے بھی لکھ دیا ہے، اور اب اچھا خط جو لکھا ہے نا حافظ صاحب کو، اب میں آپ کو بتاؤں خط میں بڑی مزے کی باتیں ہیں کہ خان صاحب نے ایک تو سپہ سالار کو سپہ سالار تسلیم بھی کیا ہے، ان کی اتھارٹی کو مانا ہے، پھر ایک شکایت لگائی ہے شہباز شریف حکومت کی کہ یہ لوگ نا ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے دیتے، ہم تو چاہتے ہیں لیکن حکومت نا شرارت کرتی ہے جب بھی، بیسیکلی ان کے دل میں جو خواہش ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ خان صاحب سے پوچھا نہیں گیا کہ خان صاحب جو آپ ٹویٹس کرتے ہیں وہ شہباز شریف آپ کو لکھ کے دیتا ہے، وہ شہباز شریف لکھ کے دیتا ہے کہ جا کے ٹویٹ کرتے ہیں خان ٹو اور فلاں اور جنگل کا بادشاہ اور ایسے ایسے القابات انہوں نے یوز کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمیں جو ہے نا وہ، لیکن جب خط لکھنا ہے وہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے اتھارٹی بھی مان لی، ان کی حیثیت بھی مان لی، اور اچھے بچے بن کے خط لکھا۔ خط کوئی اس طرح تھوڑی لکھتا ہے، غصے میں تو خط نہیں لکھا ہوا، بڑے پیار سے خط لکھا ہوا ہے، البتہ اس میں انہوں نے نکات کہے، انہوں نے کہا جی آپ نے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے ہمیں اعتراضات ہیں، اس کی وجہ سے قوم میں فاصلے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا پوری قوم جو ہے فوج کے ساتھ ہے، یہ بھی اچھی بات نے لکھی ہے کہ پوری قوم فوج کے ساتھ ہے، لیکن دہشت گردی کی جنگ میں جو اگر فوج نے جیتنا ہے تو قوم کو ساتھ دینا پڑے گا، اور قوم کا ساتھ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمران کو وزیر اعظم بنا کہ جی ہمارے خلاف زیادتی ہوئی ہے، ہمارے خلاف بھی باقی کیسز بنائے گئے ہیں، حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ دور کر رہی ہیں۔ تو ویسے آپ کے خیال میں خط لکھ کے اس خط کا جواب کیا آئے گا؟ اس کا خط کا جواب ہی آئے گا، بس یعنی ساڈے والا جواب ہے، ساڈے والا جواب ہے، یہی آئے گا۔ مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ ایک طرف تو ان کو یحییٰ خان پارٹ 2 کہتے تھے، ہر چیز میں ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہوتا تھا، یہ کہتے تھے ہر چیز کی ذمہ دار آرمی ہے، اب انہوں نے سارا بلیم حکومت کے اوپر ڈال دیا ہے، اور آرمی چیف کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہیں، آپ کی اتھارٹی بھی ٹھیک ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ جو حکومت ہے نا یہ شرارتیں کر رہی ہے، وہ آپ تو بالکل ایک آپ ٹھیک ہے، ایک ہم ٹھیک ہے، ہمیں دوبارہ سے گود میں اٹھا لیں، فیڈر پلانا شروع کر دیں اور ہم اچھے بچے بن جائیں، بس اتنی سی ساری سول سپرمیسی کی جنگ تھی خان صاحب کی۔ یہ حقیقی آزادی اگر تو پھر ہمیں معذرت ہی ہے کہ مگر حقیقی آزادی اگر آپ نے لینی تھی تو آزادی کی کس نے آپ کو قید کر رکھا تھا؟ وہ تو ٹرمپ سے بھی لینی تھی، پھر ٹرمپ ساڈا پائی ہے، آج تازہ خبر آئی ہے، نویں خبر آئی ہے تو ٹرمپ ساڈا پائی ہے، وہی چیز انہوں نے اس کے ساتھ بھی کی تھی۔ وہ رچرڈ کے ٹویٹس کے اوپر یہ لوگ بھنگڑے ڈالتے تھے، اس نے بھی ڈیلیٹ کر دی، رچرڈ گرنیل نے بھی کر دی، اور ٹرمپ صاحب کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، کل انہوں نے تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے پوری دنیا کے ساتھ، چین کے ساتھ، میکسیکو کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، اس کے اثرات آنے ہیں پوری دنیا پہ، پوری مارکیٹ کریش کر گئی ہیں۔ جو کرپٹو کرنسی آپ کو پتہ ہے $500 بلین کا نقصان کرپٹو کرنسی کو ہوا، پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ، اس نے اپنی کرنسی لانچ کرنی ہے۔ یہ ہے خان صاحب کا ویژن کہ دنیا کے لیڈر ایک ٹرمپ جیسا بندہ ہونا چاہیے۔ ٹرمپ، مجھے تو لگتا ہے ٹرمپ کو اس کی اپنی قوم نے بھی اب جوتے مار کے اتار دینا، جس قسم کی یہ حرکتیں کرنے لگا۔ وہاں پہ پتا آپ کو ٹماٹر ادھر بھی مہنگے ہو گئے ہیں، ادھر وہ میکسیکو سے ایووکاڈوز آتے ہیں، ٹماٹر آتے ہیں، اسٹرابریز آتی ہیں، وہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں، گاڑیاں مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ تو لوگوں نے تو ٹرمپ کو ووٹ اسی لیے دیا تھا نا کہ آپ مہنگائی کم کریں گے، جیسے خان صاحب آئے تھے نا، پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں نا، یہی بات ہوتی ہے، یہی کام کرتے ہیں۔ جب خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا کرپشن ہے، مہنگائی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، یہ کرپٹ، اور خان صاحب کے دور سے جو چیزیں اوپر جانا شروع ہوئی وہ اب نیچے آنا شروع ہو گئی۔ خان صاحب نے ایک دلچسپ شکایت اور بھی لگائی ہے، انہوں نے کہا یہ جو حکومت کی پالیسی ہے نا کہ ڈالر کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اوپر نہیں بڑھنے دے رہے، اس کی وجہ سے بھی مصنوعی طور پہ اس کی وجہ سے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جی یہ مصنوعی طور پہ پکڑ، یعنی خان صاحب اب کیا چاہتے ہیں؟ 600 روپے کا ڈالر ہو جائے، 600 کا ڈالر ہو جائے گا تو ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ خان صاحب کو جیل میں بیٹھی اکانومی بھی یاد آ گئی، خان صاحب کو بھول گئے کہ یہی IMF تھا جس کے پاس آپ گئے تھے کہ ان کو قرضہ نہ دیں، تو اس وقت ڈالر کی کیا سچویشن ہوتی ہے۔ اور خود خان صاحب نے 4 وزرائے خزانہ بدلے، ان کا معاشی ویژن دیکھیں، معاشی ویژن، ان کا معاشی ویژن تھا انڈے، کٹے، مرغیاں، بچے، یہ لوگوں کو دینے والا تھا۔ یہ لنگر خانے کھول دیے، ایک پلیٹ جس میں 1 بوٹی 2 آلو شوربے کے ساتھ اور 2 روٹیاں لوگوں کو دے تھے، خان صاحب کا معاشی ویژن تھا۔ وہ بھی سیلانی ٹرسٹ دے رہا تھا، وہ خان صاحب نہیں دیتے، لیکن خان صاحب کریڈٹ تو اس کا لیتے ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ جو یہ مہنگائی کی بات خان صاحب نے کی ہے تو حکومت تو دعویٰ کری مہنگائی نہیں۔ اچھا آج اس کے انفلیشن کے نا فگرز ریلیز ہوئے تھے اور بھی ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جو پہلا ہاف ہے سال کا، جو 6 مہینے فائنینشیل سال تو آپ کو پتا ہے جون سے لے کے جون تک ہوتا ہے، جون سے دسمبر تک جو یہ سال، جولائی سے جون تک ہوتا ہے، جولائی سے دسمبر تک جو ہوتا ہے، تو جولائی سے جو یہ چل رہا ہے، اس جولائی سے لے کے دسمبر تک جو پہلے 6 مہینے ہیں یعنی فرسٹ ہاف آف دا ایئر، اس میں انفلیشن انتہائی کم ہو گئی، 7.2 ہے۔ پچھلے سال اسی کورسپونڈنگ پیریڈ کو ہوتا ہے نا، ایسے کمپیئر کرتے ہیں، جو پچھلا فائنینشیل سال تھا اس کا جو پہلا ہاف تھا اس میں مہنگائی تھی 29.7،
اور اب ہے پہلے 35 پہ بھی گئی ہے، 45 پہ بھی گئی ہے، لیکن یہ تھوڑی سگنیفیکنٹ ہے. پھر جو اس مہینے میں صرف دسمبر کے مہینے میں مہنگائی 4.1% صرف اضافہ ہے. یہ مہنگائی میں اضافے کی شرح ہے. پچھلے سال یہ 29 سم تھنگ تھی صرف دسمبر کے مہینے میں، پچھلے دسمبر. لیکن وسیم بات یہ کہ لیکن آپ مارکیٹ جاتی رہتی ہیں اور شاپنگ بھی مجھے پتہ چلا خاری آپ خود کرتی ہیں. ہمارے بتا رہے تھے تو آپ بتائیں کہ انڈے ٹماٹر کے ریٹ پاکستان میں کیا ہے. دیکھیں گروسری میں خود کرتی ہوں. پیاز جو تھا نا وہ 200 کے قریب بھی گیا تھا، اب 100 روپے کلو آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ مارٹ شارٹ سے لیں تو 110 120 کا ملتا ہے. منڈی میں چلے جائیں 100 روپے کا ملتا ہے. 50 روپے کلو ٹماٹر بھی ہو چکے ہیں جو 200 روپے بھی گئے تھے منڈی میں. مجھے کسی نے 100 روپے کلو دیے تھے، مجھے لوٹ لیا تھا. نہیں، آپ منڈی جایا کریں نا، پورے ہفتے کی سبزی لے کے آیا کریں. آپ کے آفس سے نا 10 منٹ کی ہی ڈرائیو ہے، اب انشاءاللہ جائیں گے. 2 ہفتوں کی اکٹھی لے آیا کریں نا. تو ٹماٹر، لہسن، ادرک، ان سب چیزوں کی ریٹ کم ہے. لہسن بھی 1000 روپے کلو چلا گیا تھا، ادرک بھی چلا گیا تھا. دال ماش جو ہے وہ 700 روپے سے 400 روپے کی پہ آئی ہے. اچھا، جو چیزیں مہنگی ہیں نا دیکھیں وسیم، وہ ہے آپ کی کلیننگ کے. اب وہ تو ہر بندے کے گھر میں ہوتا ہے نا. اگر آپ نے کسی نے گلنٹ لینا ہے، فلور کلینر لینا ہے، کسی نے ہارپک لینا ہے، یہ ہر کوئی نہیں لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں. وہ چیزیں آپ کی مہنگی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں کی بات کریں تو بلی مار کا صابن نہیں آتا نا. نہیں، بلی مار کا نہیں، وہ دیسی صابن نہیں ہوتا تھا، گائے سوپ، وہ آتا نہیں ہے. لائف بوائے سے بھی کوئی نہیں نہاتا ہے. میں تو اپنے سرونٹس کے لیے بھی لکس لے کے جاتی ہوں، تو اب لائف بوائے سے بھی کوئی نہیں نہاتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مہنگی ہیں، جو مہنگی ہیں. لیکن دالیں، آٹا، چینی، چاول، ان چیزوں کی چینی مہنگی ہوئی ہے. 130 روپے سے 150 روپے کلو ہو گئی ہے. چلو شکر ہے اس کی وجہ سے ہم آپ کو غلط بات نہیں بتائیں گے. ہاں، جھوٹ ہم نہیں بولتے ہوتے. لیکن چینی مہنگی ہوئی، اور شاید اس کی وجہ یہ کہ یہ ایکسپورٹ کی جو اجازت ملی ہے، ان کو کہا یہ گیا تھا کہ آپ نے فکس ریٹ رکھنا ہے، انہوں نے بڑھا دیا. تو اس مہینے چینی مہنگی ہوئی ہے، پچھلے مہینے 130 روپے میں. چینی بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا مافیا ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن چینی آپ کی پاکستان اگر ایکسپورٹ نہ کرے تو یہاں پہ چینی بہت سستی ملے. ویسے بھی چینی سے شوگر پیدا ہوتی ہے، اور چینی تو خوراک میں کم کرنی چاہیے. میرا خیال ہے چینی کو اتنا مہنگا کرنا چاہیے جتنے سگریٹ مہنگے ہیں، تاکہ چینی کم آئے. لوگ جو چائے پہ پیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ بغیر چینی کے پیے. میں بھی بغیر چینی کے پیتا ہوں. میں تو چائے پیتی نہیں ہوں. اچھا، میرے پروگرام میں آج کافی ہو گیا. ہم نے مہنگائی کے اوپر کافی حکومت کی بات کر لی ہے. پتہ نہیں اب لوگ اس کو جو ہے نا وہ ہمیں اس پہ گالیاں نہ دینا شروع کر دیں. گالیاں کیوں نکالیں گے؟ فیکٹ چیک کریں. آپ مارکیٹ جائیں، منڈی جانا ہے البتہ. نہیں، آپ جا کے مارٹ وغیرہ بھی چیک کریں. ماش کی دال کم ہوئی ہے. انڈے 1100 روپے کی 30 والی پلیٹ ہوتی تھی، وہ اب 710 روپے کی، 700 کی ہے، 700 کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو انڈے بھی سستے ہو گئے ہیں، چکن بھی سستا ہو گیا ہے، دالیں وغیرہ بھی سستی ہوئی ہیں. یعنی جو چیزیں صحت کو بخش ہیں بہت سستی ہوئی ہیں. جو چینی ہے، جو نقصان دہ چیز ہے، وہ مہنگی ہوئی ہے. وہ کیا بات ہے، کیا ویژن ہے یہ شہباز شریف صاحب کا کہ لوگوں کی صحت کا ان کو کتنا خیال ہے. تو آج ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور پاکستان کی سیاست تو وہیں پہ رکی ہے، لیکن دیکھیں گے کل کیا اس میں تبدیلی آتی ہے، تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.